السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ گجرات، ولیوں کے ولی سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی کرامات کا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شان سے بھی آپ لوگ واقف ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ کرامت ہے حضرت سید علی میرا داتار باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جب آپ کی کرامات کے چلتے ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سید علی میرا داتار باپو رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ گجرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ اور کامل ولی ہیں۔ آپ کی سب سے مشہور کرامت تو یہی ہے کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا، اس کے بعد بھی آپ جنگ لڑتے رہے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین محترم، اس کے علاوہ آپ کے بعد از شہادت یعنی آپ کے دنیا فانی سے کوچ کرنے کے بعد میں بھی کچھ ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا جس سے آج بھی آپ کے عقیدت مند الگ الگ زبانوں میں الگ الگ انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک واقعہ کچھ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ سن 1935 کا ہے، یعنی آج سے تقریباً 80 سے 90 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر ایک دیوی لال مارواڑی نامی شخص تھا جو کہ کولی کا کام کیا کرتا تھا، آنے جانے والے یاتریوں کا سامان ڈھویا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں اس کو جو اجرت ملتی تھی اس سے ہی اس کا گزر بسر چلتا تھا۔ پیشے سے وہ ایک کولی ہی تھا، لیکن وہ جو شخص تھا وہ اللہ کے ولی حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی چاہنے والا عقیدت مند زائرین تھا۔ سرکار میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر اس کا معمول تھا کہ وہ حاضری دینے بھی جایا کرتا تھا اور ان سے بڑی عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ ناظرین محترم، جب اس شخص کے یہاں حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض با کمال سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایک بیٹا پیدا ہوا، تو چونکہ دیوی لال کو حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی، تو وہ دربار میں حاضر ہوا اور اپنے بچے کے لیے خادم صاحب سے نام طلب کیا۔ کہا کہ میرے بچے کا نام آپ ہی رکھیں تاکہ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم سے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ وہاں کے اس وقت کے خادم صاحب نے اس بچے کا نام روشن لال رکھ دیا۔ بیان کیا جاتا ہے، دیوی لال خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرا بچہ روشن لال 4 سال کا ہو گیا تو اس کے گلے کے پاس اچانک ایک گانٹھ ہو گئی، ایک گٹھان ہو گئی۔ احمد آباد کے سول ہاسپٹل میں اس کے بعد دیوی لال کے بچے روشن لال کو بھرتی کیا گیا، یعنی ایڈمٹ کیا گیا، اور وہاں پر آپریشن کر کے اس کی وہ گانٹھ کو، اس گٹھان کو نکال لیا گیا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی دیوی لال کا بیٹا روشن لال بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اسے بار بار بیماری گھیر لیتی تھی۔ اس کے بعد سرکار میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر ان کے دربار میں اس بچے کو یعنی روشن لال کو لے کر آیا گیا۔ اس کے بعد وہاں کے خادم صاحب نے وہاں کے معمول کے مطابق روشن لال کے لیے ایک چلہ بھی باندھا۔ اور ناظرین محترم، 1935 کے ہی دور میں بابو بھائی نام کا ایک وید وہیں پر یعنی اس بستی میں ہی رہا کرتا تھا۔ دیوی لال نے اس سے بھی دوائی لے لی، لیکن پھر بھی کچھ آرام نہ ہوا، اور ایک دن کچھ یوں ہوا کہ اس کا بچہ مر گیا، اور اس کے بعد اس کے بچے کو اناوا تالاب کے پاس ہی دفن کر دیا گیا۔ اب ناظرین محترم، کسی کی اگر اولاد چلی جائے تو اس کا درد تو اس کے ماں باپ کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس درد کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک اسی طرح دیوی لال کے بچے کا غم دونوں ماں باپ کو وہیں پر یعنی دربار میرا داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں کھینچ لایا۔ وہ دربار میں حاضر ہوئے اور بہت رونے لگے اور کہنے لگے، سرکار میرا علی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دربار میں تو ہم بڑی امید لے کر آئے تھے، ہمارے بچے کو آپ کے یہاں سے شفا مل جائے گی، لیکن ہمارا بیٹا تو اس دنیا سے ہی چلے گیا سرکار۔ وہ تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھا، ہمارا اکلوتا سہارا تھا دنیا میں۔ یہی عرض و معروش کر دونوں ماں باپ اپنے بیٹے کے غم میں احمد آباد واپس چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کی یاد کو ہرگز بھلا نہ سکے، اور بھلاتے بھی کیسے،
ان کی اولاد جو اس دنیا سے چلی گئی تھی، وہ دونوں ماں باپ روزانہ سرکار سید علی میرا داتار باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب دیوی لال یعنی وہی کولی شخص اپنے کمرے میں اکیلا تنہا سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ اس کی بیوی کچھ کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ تبھی دیوی لال نے دیکھا کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت اس کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے، اور اس لڑکے نے ہی کہا، جاؤ تمہارا بیٹا روشن تمہیں دلی اسٹیشن پر مل جائے گا۔ لیکن دیوی لال یہ سب واقعہ دیکھ کر اور سن کر سوچ میں پڑ گیا اور بہت زیادہ گھبرا بھی گیا کہ میرا کمرہ تو بند ہے، لیکن پھر بھی یہ لڑکا اندر کہاں سے آ گیا، اور آخر یہ نورانی بچہ ہے کون؟ اتنے میں اچانک وہ لڑکا وہاں سے پھر سے غائب ہو گیا۔ اور ناظرین محترم، دیوی لال خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو ہو چکی تھی۔ دیوی لال کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ یہ تو بچے کے روپ میں سید علی میرا داتار باپو رحمت اللہ تعالی علیہ ہی تھے۔ آگے تو اللہ ہی جانے کہ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ تھے یا ان کا کوئی غلام۔ بہرحال دیوی لال بڑی بے صبری کے ساتھ دہلی اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ ادھر صفائی کرنے والے نے دیکھا کہ دہلی اسٹیشن پر ایک گاڑی آ کر رکتی ہے، تو صفائی کرنے والے نے ہی دیکھا کہ ایک بچہ 4 سال کا کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں پر پڑا ہے، اور وہ صفائی کرنے والا اس بچے کو اٹھا کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں پر بچے کو دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس بھی بہت زیادہ بھیڑ لگ گئی۔ اتنے میں دیوی لال جس گاڑی میں روانہ ہوا تھا وہ بھی دلی اسٹیشن پر آ گئی۔ دیوی لال نے جیسے ہی اسٹیشن پر قدم رکھا تو اسے بھی وہ بھیڑ دکھائی دی۔ وہ بھیڑ دیکھ کر اس بھیڑ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جیسے ہی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر سنا کہ کوئی بچہ 4 سالہ ٹرین میں پڑا ہوا ملا ہے، تو اس کی بے صبری اور زیادہ بڑھ گئی، انتظاری اور زیادہ بڑھ گئی، اور جیسے ہی بھیڑ کو ہٹاتا ہوا وہ بھیڑ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہ تو اس کا ہی 4 سالہ بچہ روشن لال ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، دیوی لال سے رہا نہ گیا، وہ اسٹیشن ماسٹر کے پاس جا کر کہنے لگا، یہ تو میرا بچہ ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ تو ابھی اس گاڑی سے اترے ہیں، تو پھر یہ آپ کا بچہ کیسے ہوا، جبکہ یہ بچہ تو ہمیں دوسری گاڑی سے ملا ہے۔ دیوی لال کا بچہ تھا تو دیوی لال کو نشانی بھی پتا تھی۔ اس نے اپنے بچے کی ساری نشانیاں ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی، اور جب لوگوں نے بچے کو دیکھا تو وہ نشانیاں اس بچے میں موجود تھی۔ اور اس کے بعد دیوی لال نے وہیں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو سید علی میرا داتار باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کا قصہ بھی سنایا۔ تمام تر لوگ اور دیوی لال خود بھی یہ تمام واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر کچھ لوگ دیوی لال کے ساتھ مل کر ہی اناوا تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر جب اس بچے کی قبر کو کھودا گیا جہاں اسے پہلے دفنایا گیا تھا تو اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ! ناظرین محترم، اس کرامت کے چرچے اس قدر ہونے لگے کہ آپ کے دربار عالیہ میں جوگ در جوگ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت رکھنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔